بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج آپ کو سورہ کہف اور سورہ سجدہ کی فضیلت سے روشناس کروائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ کے درمیان یعنی پورا ہفتہ ایک نور روشن رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف جس طرح اتری ہے اسی طرح یعنی صحیح طریقے پر پڑھ لی تو اس کی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک ضیاء پاش یعنی روشنی بکھیرنے والا نور بنی رہتی ہے، اور جو شخص اس کی آخری 10 آیات پڑھتا رہے گا اگر دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو اس پر دجال مسلط نہ ہو سکے گا، یعنی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ جس شخص نے اس سورت کی اول 10 آیتیں، دوسری روایت میں ہے کہ آخری 10 آیتیں یاد کر لیں اور ہمیشہ پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص دجال کو پالے یعنی اس کے سامنے اگر دجال نکل آئے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اس کے منہ پر پڑھ دے، اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھنے والے کو اس کے فتنے سے پناہ دینے والی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کو کم از کم سورہ کہف زبانی یاد کرنے کی ترغیب دیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں سورہ سجدہ کی فضیلت پر۔ حدیث شریف میں بیان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے سورہ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے 2 بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ سورہ سجدہ اور تبارک الذی یعنی سورہ ملک دیگر صورتوں پر 60 نیکیاں زائد رکھتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو اس سورہ سجدہ اور تبارک الذی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گا تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہوں، اگرچہ ہم نے گناہوں میں سے کیسے ہی گناہ کر لیے ہوں۔ عزیز من، حق تعالیٰ شانہ نے اپنے ساتھ نیک گمان رکھنے کی بہت رغبت دلائی ہے، چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے میں اپنے بندہ کے گمان کے موافق ہوں، پس وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، اور اگر میرے ساتھ برا گمان رکھے تو میں اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماؤں گا۔ اس سے مسلمان بندہ ہی مراد ہے، کافر مراد نہیں۔ فالحمدللہ رب، اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے کہ اس نے راستے کو کیسے آسان بنا دیا ہے۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ نیک اعمال میں کوشش کرے۔ جب بھی غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً دل سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ عادتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔ بدون اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان عادتاً پیدا نہیں ہوتا، نا امیدی کی کسی صورت میں بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خوشگواں بنا دے تاکہ ہمارے گمان کے مطابق ہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں
ہم پر نازل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔